أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تو میں آپ کے دلوں کی دھڑکنیں سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور آپ سننا چاہتے ہیں اپنے معروف خطیب مولانا جرجیز صاحب کو. مولانا جرجیز صاحب کو یہ کہتے ہوئے دعوت سخن دوں گا، کیونکہ ان کی تقریر جو ہوتی ہے اس میں آبشاروں کا ترنم بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے، لذت بھی ہوتا ہے، سرور بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اقبال کی زبان میں یہ کہوں گا، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. مولانا جرجیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور اس کانفرنس کے کنوینر جناب ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کندی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز و معقر علماء کرام، قرب و جوار اور دور و دراز سے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات، مجھے اس ٹھنڈک کا احساس ہے اور آپ کی جو اتنے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور مختلف علماء کرام کو آپ نے سنا ہے، آپ کے اس وقت کا بھی مجھے احساس ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ میں ٹال دوں اور اپنا وقت ان بڑے بڑے علماء کرام کو دوں، کیونکہ آج اسٹیج پر جو علماء کرام تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے علم کے اعتبار سے بھی بہت ہی بلند مقام پر فائز ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس اسٹیج پر ہمارے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں. کچھ اساتذہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ریاض العلوم میں پڑھایا، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے جامعہ سلفیہ میں پڑھایا، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سنابل میں پڑھایا. الغرض یہ کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا ٹائم ان کو دے دوں، اور میں نے معذرت بھی چاہی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ کو آج بھی بولنا ہے اور کل بھی آپ کا پروگرام ہے. بہرحال ہمارا انکار اور شیخ عبداللطیف صاحب کندی حفظہ اللہ کا اصرار ہی انکار پر غالب آیا. اس لیے میرا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے حب رسول میں اعتدال، محبت رسول کے اندر اعتدال. تو آج اس کی کچھ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو میں بتا دوں کہ محبت رسول کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس کے اندر بھی غلو کیا گیا ہے. یہ بھی افراط و تفریط کے بھنور میں بہت پھنس گیا ہے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام قرآن نے بتایا ہے وہ ہم قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم پیش کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس میں جو ایک جملہ آیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک مقام بتایا گیا ہے۔ آپ کی تین چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو آپ کا نام بتایا گیا ہے، نام کیا ہے؟ محمد، یعنی ایک حیثیت آپ کی بتائی گئی ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو رسول کا لفظ لگا ہوا ہے وہ آپ کی پوسٹ، وہ آپ کی ڈگری، وہ آپ کی حیثیت اور آپ کا مقام بتلا رہا ہے۔ محمد آپ کا نام ہے، آپ کون ہیں، کس پوسٹ اور کس عہدے پر فائز ہیں؟ آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ اور یہ رسول آپ کو بنایا کس نے؟ اس عہدے پر اور اس منصب پر نبی اکرم کو بٹھایا کس نے؟ یہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کو رسول اللہ نے بنایا ہے، یہ مقام آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اور یہاں یہ وضاحت بالکل بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جب کسی انسان کو بزرگی کے عہدے پر فائز کرتا ہے تو وہ ہماری ذاتی سوچ ہوا کرتی ہے، ہم نے ان کو علم میں بڑا دیکھا، ہم نے ان کو بزرگ مان لیا۔ کوئی آدمی فتوے دینے لگا، ہم نے اس کو بڑا مان لیا اور اس کو ہم نے بہت بڑا بزرگ تسلیم کر لیا۔ انسان جب کسی انسان کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور مان لیتا ہے اور بنا دیتا ہے تو جو بنا رہا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اور جس کو وہ بزرگی کے عہدے پر فائز کر رہا ہے وہ بھی غلط فتویٰ دے سکتا ہے اور غلط بیانی دے سکتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے، انسان ہونے کے تقاضے سے۔ لیکن جب اللہ کسی کو بزرگی کے عہدے پر فائز کرتا ہے تو وہ ذات معصوم عن الخطا ہوتی ہے، اللہ بنانے والا خطا کر نہیں سکتا، اور جس کو وہ اس بزرگی کے عہدے پر فائز کر رہا ہے، جس کو اپنا رسول و پیغمبر بنا رہا ہے، وہ کبھی غلط بیانی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ منہج وہ ہے، یہ سلف صالحین کا منہج ہے، یہ کتاب و سنت کا منہج ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی وسعت ہے، یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قدر کی جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قدر کی منزلت سے دیکھا جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی علمی کارناموں سے استفادہ کیا جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی علم سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان بزرگوں کی زبان سے جب کوئی چیز غلط نکلی ہے تو ہمیشہ اس منہج نے اور جماعت اہل حدیث نے اس کا دفاع کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو چاروں کی بات مانتا ہو اور چاروں کو اپنا بزرگ کہتا ہو اور چاروں کو بزرگی کی نظر سے دیکھتا ہو، وہ تو آج گستاخ ائمہ کہلا رہے ہیں، اور جو چاروں کو برحق کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تین بزرگوں کو بالکل ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات چاہے کتنی اقرب الی الصواب ہو، اقرب الی القرآن و سنہ ہو، ان کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جاتی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم چاروں بزرگوں کو بالکل صحیح تسلیم کرتے ہو، برحق ہیں، لیکن ان میں سے 3 اماموں کی بات چاہے کتنی قرآن و حدیث کے قریب ہو لیکن نہیں مانی جاتی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو چاروں بزرگوں کو قدر کی منزلت سے دیکھ رہے ہو وہ تو گستاخ ائمہ کہلا رہے ہیں، اور جو 3 کو ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں، صرف ایک کی بات مان رہے ہیں، اس کے ہر قسم کے قیاس کو تسلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، 3 کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ چاروں ائمہ کے محبت کے دعوے دار کہلا رہے ہیں۔ تو یہ منہج میرے بھائیو وہ منہج ہے، حب رسول کے اندر بھی میرے بھائیو قلابازیاں کھیلی گئی ہیں۔ اب لوگوں نے محبت کا لفظ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے مقابلے میں ایک نیا لفظ نکالا ہے، اور وہ ہے عاشق رسول کا لفظ۔ میں عاشق رسول ہوں، یہ عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں آیا نہیں ہے۔ عشق تو ایک بیماری ہے، عشق تو ایک بیماری ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کے اندر اگر کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو ہم اس کے عاشق ہو گئے ہیں، معشوق کو اپنے عاشق کے اندر کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو وہ اس کی عاشقہ ہو گئی۔ عشق ایک بیماری ہے، اس کے اندر خوبی ہو یا نہیں ہو، لیکن محبوب ہمیں پسند آ رہا ہے، معشوق ہمیں پسند آ رہا ہے، اور ہمیں محبت ہو گئی، ہمیں عشق ہو گیا، یہ عشق ہے۔ لیکن محبت وہ ہوتی ہے جو کروانے پر مجبور ہو جاتی ہے اپنی خوبیوں کی بنیاد پر۔
کسی سے محبت علم کے مطابق ہوتی ہے. کوئی اچھا ڈاکٹر ہے, ہمیں اس کے پیشے سے اچھا نفس دیکھتا ہے, علاج کر دیتا ہے, ہمیں اس کی یادہ پسند آئی, ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. کسی کا علم پسند آیا, ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. کوئی اچھا طبیب آیا, ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خوبی کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہ ہو. جب ساری خوبیوں کا جو مجموعہ ہو اور ساری خوبیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہو تو پھر وہ محبت کے سب سے زیادہ حقدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور محبت میں اور عشق میں فرق بھی ہے. ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے, ہمیں اپنی بہن سے محبت ہے, ہمیں اپنی بیٹی سے محبت ہے. اس کے مقابلے میں جو لفظ عشق نکالا گیا ہے, کسی بھی آدمی سے پوچھو کیا تجھے اپنی بہن سے عشق ہے؟ ہٹ, پاگل ہے, کیا بات کرتا ہے؟ اچھا تجھے اپنی ماں سے عشق ہے؟ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ جو لفظ تم اپنی ماں, بہن اور بیٹی کے لیے سننا گوارا نہیں کرتے ہو, وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. یہ ایسی بے اعتدالی ہے اور یہ راہ اعتدال سے گمراہ کر دینا ہے. ہم نے مقام رسالت کو نہیں سمجھا. کل موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ انسان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد ابن عبداللہ کے ایک الگ مقام دیا اور رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ایک الگ مقام دیا. محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بہت سی باتیں آپ نے خود کہہ دی ہیں کہ انما انا بشر فَإِذَا امرتکم بِشَيْءٍ مِّنْ امْرِ دِینِکُمْ فَخُذُوا بِهِ. جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں کوئی مشورہ دوں, کوئی بات بتاؤں تو تم اس کو لے لو, اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی مشورہ دوں تو انما انا بشر, تم ایک انسان ہوں, تم میرے مشورے کو مان بھی سکتے ہو اور نہیں بھی مان سکتے ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہونے کی حیثیت سے اپنا خود مقام بتا دیا تھا کہ ہم رسول اللہ بھی ہیں, ہم محمد ابن عبداللہ بھی ہیں. جب من حیث الرسول ہم کوئی بات کہیں گے تو اس کو تمہیں ماننا پڑے گا, لیکن جب من حیث البشر ہم کوئی بات کہیں اور اپنی رائے سے کوئی بات کہیں تو تمہیں ماننے میں بھی اور نہ ماننے میں دونوں میں اختیار ہے. یہ آپ نے مقام بتایا تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ جو مقام خود اللہ کے رسول اپنا انسان ہونے کی حیثیت سے بتا رہے, ہم نے اتنی بے اعتدالی کی کہ انسانیت کے معیار ہی سے نکال دیا اور آپ کو انسان ہی نہیں مانا اور نور من نور اللہ کا خطاب دے ڈالا. اور جو مقام تھا رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے, اور جو اللہ نے مقام دیا تھا محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. ما ینطق عن الہوی, میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی کے آ جانے کے بعد بولتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کی ہر بات مانو تو ان کی ہر بات ریجیکٹ کی جا رہی ہے, بلکہ ان کو اپنے بزرگوں اور اپنی اماموں کی عدالت میں لے جا کر پرکھا جا رہا ہے کہ ہمارے امام نے سگنیچر کیا یا نہیں, ہمارے بزرگ نے اس کو پاس کیا یا نہیں. الفاظ دیگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کون سا معیار ہے محبت کا؟ ہم نے انسان ہونے کی حیثیت سے بھی نہیں مانا, ہم نے انسانیت سے نکال دیا, اور رسول ہونے کی حیثیت سے بھی ہم نے اتنا غلو کیا, بہت کچھ کیا, لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے ہم نے کوئی بات ہی نہیں مانی. اور وہ ہم سارے فیصلے ہم تو یہ ہیں, ہم کو ان کے مطابق فیصلہ چاہیے اور یہ چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کریم منصب اور محبت کا ایک معیار بتلا رہا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آئے نبی کہہ دو ان کان آباؤکم وابناؤکم, آپ کہہ دو تمہارے آبا و اجداد, وابناؤکم تمہارے اولادیں, وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی, وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا پورا خاندان, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے, اور تمہارے وہ مکانات جن میں تم رہ کر خوش ہوتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ
اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں. تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کریں. یہ معیار بتایا ہے. محبت رسول سے اتنی ہونی چاہیے کہ باپ کی بات اور رسول کی بات دونوں ٹکرا جائیں تو باپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور رسول کی بات کو مان لیا جائے. اولاد کی ناجائز خواہشیں اور نبی اکرم کا فرمان اگر ٹکرا جائے تو اولاد کی ناجائز خواہشوں کو قربان کر دینا چاہیے، کنبہ اور قبیلہ کو قربان کر دینا چاہیے، بیویوں کی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے، اپنا مال و دولت قربان کر دینا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو نظم ابھی پڑھی گئی اس میں جتنا رد کیا گیا میری تقریر میں نہیں ہوا اتنا رد، لیکن پرچہ آنے لگا کہ رد نہ کریں. میں بہت مثبت انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ غور کیجیے آپ معیار کیا ہونا چاہیے محبت کا، اور اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو معیار بتایا اس کو امام بخاری کتاب الایمان کے اندر لاتے ہیں. حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جانتا ہوں چسکا لگا ہوا ہے لیکن یہ علماء کی محفل ہے، اس لیے راگنے اور گانے والا انداز آج چھوڑ دیجیے. آپ وہی چسکا سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. پہلے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. پھر بتا دیا کب تک؟ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ اس کی نظر میں احب الیکم من والدہ وولدہ والناس، جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لے، اپنے اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان لے. والناس اجمعین، ناس کہہ کر سب کو لے لیا، والناس اجمعین، اور پوری کائنات ساری انسانیت میں سب سے زیادہ وہ مجھے محبوب نہ جان لے، اس وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے تاریخ کی اس کتاب میں دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے. اور تصور کیجئے علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب زاد المعاد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ بدر. اور جنگ بدر وہ پہلی جنگ ہے کہ باپ رسول کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. یہ منظر تھا، باپ رسول کے ساتھ ہیں ابو بکر صدیق، اور بیٹا عبد الرحمن کس کے ساتھ ہیں؟ ابو جہل کے ساتھ ہیں. جنگ لڑتے 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 کئی مرتبہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گیا. تو تلوار سوت لی، دیکھا میرا باپ ہے، ہٹ جاؤ، ہٹا دیا، ہٹ جاؤ جلدی. کئی مرتبہ عبد الرحمن کی تلوار کے نیچے ابو بکر صدیق آئے، لیکن بیٹے نے سوچا میرے ہاتھ سے باپ نہ کٹ جائے، چھوڑ دیا. ایک دن آیا بیٹا اسلام لے آیا، باپ اور بیٹے دونوں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور دونوں نے، بیٹے نے مذاق چھیڑ دیا، ابو بچ گئے میرے ہاتھ سے، میں حالت کفر میں تھا، آپ کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، دیکھا نظروں کے سامنے باپ کا چہرہ ہے، ایک بیٹے کے ہاتھ سے باپ کی گردن جدا نہ ہو، چھوڑ دیا. باپ کا جواب سنو، ہر چیز میں اعتدال چاہیے. یہاں سے جاؤ گے کل پھر شادیوں میں 250 آدمیوں کی بارات لے کے جاؤ گی. اعتدال سننے آئے ہو، یہاں سے یہ بہار اور بنگال کے بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی 4 دن پہلے میں بہاری سے آیا، ایک شادی میں نے شرکت کی، 80,000 روپے کا انتظام کر دیا تھا ایک مولوی نے جس نے اپنی لڑکی کی شادی کرنا تھی. 1 لاکھ کی شرط تھی، 20,000 روپے نہیں ہو پایا، بارات گھر سے لوٹ گئی. بارات دوسروں کو کیا سمجھائیں، ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں. 20,000 80,000 وہ نقد دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تنخواہ ملے گی 20,000 ہم 1 مہینے بعد دے دیں گے. آج دینا ہو دو، نہیں تو لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی، ہم شادی کہیں اور کر لیں گے. اعتدال سننے آئے ہو، ہر چیز میں اعتدال. یا حب رسول کا اعتدال یہ کہ جب باپ نے سنا، بیٹے نے کہا ابو بچ گئے،
تو باپ کا جواب یہ تھا، ابو جان، باپ کا جواب یہ تھا، بیٹے میدان جنگ میں کئی مرتبہ میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے اپنی تلوار میری گردن پہ رکھی، دیکھا باپ کا چہرہ چھوڑ دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بیٹے ذرا یہ تو بتا کہ بار بار میں تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ اور بھی تو لوگ تھے، ان کی تلوار کے نیچے میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ تیری تلوار کے نیچے میں بار بار کیوں آ رہا تھا؟ کہا ابو یہ تو نہیں معلوم۔ کہا بیٹے میری نظر تجھے تلاش کر رہی تھی، اور اسی لیے بوڑھا ہونے کے ناطے پھسل جاتا تھا، تیری تلوار کے نیچے آتا۔ کہا ابو اگر میں آپ کی تلوار کے نیچے آتا تو کیا کرتے؟ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری اور محمد رسول اللہ کی جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن پہ تلوار چلا دیتا۔ محبت کے معیار کو سمجھنے کی کوشش کرو، سینہ ٹھونک لینا محبت نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ مسجدوں کو سجا لینا محبت نہیں ہے، ڈیگے ہانک لینا محبت نہیں ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کا لفظ آئے اور انگوٹھے ہونٹوں سے ہٹا کر آنکھوں پہ لگا لینا یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ محبت کا معیار تو وہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں علامہ شبلی نے کتاب لکھی الفاروق، مطالعہ کریے اس کتاب کا، ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے وہ کتاب۔ والدی باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ولدی ہی اولاد سے بھی زیادہ، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، بیٹے سے زیادہ رسول کی محبت۔ ذرا اس منظر کو بھی دیکھیے، حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کیا بنا ہوا ہے؟ الفاروق علامہ شبلی کی کتاب، لوکی، ہمارے ہاں لوکی بولتے ہیں، بہت سے لوگوں کی جگہ کدو بولا جاتا ہے، لمبا سا کدو، لوکی۔ بیٹا گھڑ سواری سیکھتا تھا، گھڑ سواری کر کے آیا اور گھر میں گھسا، کس کے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بیٹا گھر میں آیا اور بیٹا گھر میں جب گھسا کہا کہ اچھا ابو گھر میں کیا پکا ہوا ہے؟ جواب دیا لوکی، کدو۔ تو کہتا ہے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ نظر پھری، باپ کی طرف دیکھا، تلوار میان سے نکلنے والی تھی، تلوار کے دستے پر حرکت دے رہی تھی۔ فرمایا بیٹے میں نے اپنے نبی کو گوشت کے اندر لوکی کدو ڈالتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے اور ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے اس کو کھانے سے انکار کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی محبوب سنت ہے، آئندہ اگر لوکی کھانے سے انکار کرو گے میری تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ محبت کا معیار تو یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے تو صحابہ وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسم پر ملتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھکارتے تھے تو جب زمین پہ تھوکتے تھے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے ملنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پہ تبرکن مل لو، میرا لعاب اٹھا کر اپنے جسم پر مل لو۔ محبت کا معیار تو یہ ہے کہ مجھے جو چیز دے کر بھیجی گئی ہے اس پر عمل کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، محبت کا صحیح معیار بتایا تھا، اور جاننا چاہتے ہو تو بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے معلوم ہے علماء کرام کی ایک زبردست فہرست ہے اور ٹائم بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ذرا اس واقعے کی طرف آئیے۔ اس انصاریہ کی محبت کو دیکھیے جو قبیلہ دیناریہ سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ دیناریہ سے سجدے میں پڑی ہے، دعا کر رہی ہے اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہ پائے۔ ایک نوجوان ماں سر اٹھا، کہا بیٹے جنگ کا حال کیا ہے؟ کہا جنگ کے اندر تیرا باپ شہید کر دیا گیا۔ کہا میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے فاطمہ کے باپ کی خبر دو۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، وہ پھر سجدے میں گر گئی۔ دوسرا نوجوان آیا، ماں سر اٹھا، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ کہا مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کہا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک اور نوجوان آیا، کہتا ماں سجدے سے سر اٹھا، کہا جنگ کا حال بتا۔ کہا تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ کلیجے پہ چوٹ لگی، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے، مجھے عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے بیٹے کے بارے میں بتا۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ ایک اور نوجوان آیا، ماں تیرا سر کا سائیں اٹھ گیا۔ کہا کون؟
کون؟ کہا تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ کلیجے پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی۔ پھر کہنے لگی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ کہا دیکھ میرا باپ بھی میدان جنگ میں شہید، میرا بیٹا بھی، شوہر بھی اور بھائی بھی، مجھے چل کے دکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ لے کر گیا، کہا ماں میرے سواری پر بیٹھ، وہ لے کر گیا۔ محمد رسول اللہ کی جانثار صحابہ لگے ہوئے تھے، خیمے پر لگے ہوئے تھے، آپ حفاظت کر رہے تھے۔ پردہ ہٹایا، کہا دیکھ ماں دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ۔ جیسی پردہ ہٹاتا ہے، جیسی پردہ ہٹتا ہے، دیناریہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، چیخ اٹھی اس چہرے کو دیکھ کر۔ کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، یہ تھا صحیح معیار اور اعتدال۔ آج وہ اعتدال نہیں، اس چیز سے آج ہم راہ اعتدال سے بھٹک گئے۔ ہم نے جو چہرہ دیکھا، حضرت حسان نے کہا آج تک ایسا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنے خوبصورت ہے کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جب دیناریہ نے پردہ ہٹایا اور نبی کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل سے جو آہ نکلی، جو آواز نکلی، وہ آواز یہ تھی کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو باپ کا غم بھول گئی، آپ کا چہرہ دیکھا تو بیٹے کا غم بھول گئی، آپ کا چہرہ دیکھا تو شوہر کا غم بھول گئی، آپ کا چہرہ دیکھا تو بھائی اور تمام رشتہ داروں کو میں بھول گئی۔ آپ سلامت تو میرا سب کچھ سلامت۔ میرے بھائیوں، محبت کا صحیح معیار پرکھا تو انہوں نے، اور محبت کا صحیح معیار جانتے تھے تو یہ لوگ جانتے تھے۔ اور یہ مسلک، یہ منہج اور یہ کتاب و سنت کا اسٹیج ہمیں محبت رسول کے اندر اسی رفتار پہ آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم محبت رسول کو اسی انداز سے دیکھیں، نبی اکرم کو اسی مقام پر رہنے دیں جو مقام آپ نے خود فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما طرت النصارى، لوگوں مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اس سے آگے مجھے مت بڑھانا۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ اللہ تیری لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر فوراً احساس ہوا کہ میرے انتقال کے بعد کہیں میری قبر کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، تو دوسرے لمحے آپ نے یہ بھی فرما دیا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی پوجا پاٹ کی اور چوبنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ نبی اکرم کا جو مقام ہے آپ کو اسی مقام پر رہنے دیا جائے۔ کل موقع ملا تو آپ کو بحیثیت انسان اور بحیثیت رسول میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول کا صحیح معیار سمجھنے اور پرکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔